روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. مقدس محفل فراہم کرو، ظلمت کی ڈوروں کو توڑو صدا. خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال، خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال. گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، بلند کر، بلند کر. جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیں. امثال امثال 11واں باب اور اس کی 8ویں آیت کو پڑھوں گا. کلام مقدس میں امثال 11واں باب اور اس کی 8ویں آیت، صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے اور شریف اس میں پڑ جاتا ہے. کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. آئیے اپنے سروں کو خدا کے سور چکائیں، سب سر خدا کے سور چک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں. خدا کی یہ سوری یہاں پر ہے اور وہ اپنے وعدہ کے عین مطابق اس وقت ہمارے درمیان ہے. آسمان اور زمین کے خالق و مالک، میں تیرا شکر اور تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کے اس بابرکت موقع کے لیے کہ تیرے لوگ چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں تیرے حضور جمع ہیں اور تیری آواز کے شنوا ہونے کے لیے امتن گوش ہیں. اور خدا من تیرا شکر کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنی تدبر یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ تیرے روح القدس کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کر سکوں. میں گھٹوں اور تو بڑھے اور تیرا نام جلال پائے، اس لیے کہ تو جلال کا بادشاہ ہے. اور میرا ایمان ہے کہ چرچ آف لیونگ کرائسٹ تیرے جلال سے معمول ہے. اب آپ میری دعا کو سن اور آج جتنے تیرے رسول آئے ہیں بیمار شفا پائیں، بدرو گرفتہ آزاد ہوں، بے روزگار روزگار حاصل کریں اور بے اولاد جوڑے تیری قدرت سے اولاد پائیں. اور خداوند ان تمام لوگوں کو جو تیرے رسول آئے ہیں سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. میری دعا کو سن اور قبول فرما. یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین. خدا کے زندہ مقدس کلام سے دیکھیں گے امثال 11واں باب اور اس کی 8ویں آیت، صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے اور شریر اس میں پڑ جاتا ہے. آج کا ہمارا مضمون ہے صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مصیبتیں تو بہت ہیں اور انسان مصیبتوں میں گھرا ہوا، دکھوں اور مصائب میں الجھا ہوا نظر آتا ہے. ہر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، البتہ اس کی مصیبت اور دکھ کی نوعیت مختلف ہے. بعض
بے روزگاری کی مصیبت میں ہیں، اور بعض کے پاس روزگار بہت ہے اور دولت کی فراوانی سے ان کے ہاں پرابلمس ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو اولاد سے محروم ہیں اور مصیبت میں مبتلا ہیں کہ بے اولاد ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جو صاحب اولاد ہیں اور اولاد کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے دکھ اور مصیبت میں ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو بے گھر ہیں اور اس مصیبت میں مبتلا ہیں، اور بعض ایسے ہیں گھر تو ہے لیکن پھر بھی مبتلا ہے مصیبت میں، اس سے کہ اس گھر میں ابھی سی قوتیں کام کرتی ہیں۔ عزیزو، ہر شخص آپ کو مصیبت زدہ دکھوں میں اور مصیبتوں میں نظر آئے گا، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے مصیبتیں تو انسان کے لیے ہیں اور مصیبتوں کا سبب بھی انسان خود ہے، لیکن جب انسان خداوند کے قدموں میں آتا ہے، صداقت اور راست بازی کی زندگی بسر کرتا ہے اور خداوند کے حضور آتا ہے اور اس کے لہو سے دھل کر اس دنیا میں پاک زندگی بسر کرتا ہے، تو پاک خدا اس کی مصیبتوں کو دور کرتا اور اسے دکھوں سے چھڑاتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے، انسان 11واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے اور شریر اس میں پڑ جاتا ہے۔ دو اشخاص کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے، صادق اور شریر۔ صادق سے مراد وہ شخص جس نے یسوع مسیح کو پہن لیا ہے، وہ شخص جو نجات یافتہ ہے، وہ شخص جس نے اپنے آپ کو مسیح کے حوالہ کر کے اس دنیا میں اس کے آئین اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا اور عمل کر رہا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے۔ خدا صادق کو مصیبتوں سے چھڑاتا اور اسے رہائی بخشتا ہے۔ البتہ اس کے برعکس شریر، اور شریر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو خدا کا نافرمان ابلیس کے منصوبوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ شریر مصیبت میں پڑ جاتا ہے، گویا مصیبت میں مبتلا رہتا ہے، مصیبت سے رہائی حاصل نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کی شرارت، اور اس کی وجہ اس کا شریر کے ساتھ لنک اور تعلق ہے، اس لیے کہ خدا شریر پر اور شریروں پر مصیبتیں بھیجتا ہے، اور کوئی نہیں جو چھڑائے اور کوئی نہیں جو انہیں مصیبتوں سے نکالے، بلکہ وہ مصیبتوں میں مبتلا اس دنیا میں دکھ اور پرابلمز کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن عزیز و بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا صادق کو مصیبت سے چھڑاتا ہے، اس لیے کہ صادق اپنے دکھ میں خداوند کے قدموں میں آتا اور خدا کے حضور زندگی بسر کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے، انسان 11واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، کامل کی صداقت اس کی رہنمائی کرے گی، لیکن شریر اپنی ہی شرارت سے گر پڑے گا۔ کامل کی صداقت، کامل کی راست بازی، کامل وہ شخص ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، کامل وہ شخص ہے جو ہر قدم اپنے مسیح کی مرضی کے مطابق اٹھاتا ہے۔ کامل وہ شخص ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی طرح اور لوگوں کی طرح جو خدا سے جدا ہے زندگی بسر نہیں کرتا، بلکہ اپنے یسوع کے وسیلہ سے نجات پا کر اس کے آئین اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے
کامل کی صداقت اس کی رہنمائی کرے گی، لیکن شریر اپنی ہی شرارت سے گر پڑے گا۔ راست بازوں کی صداقت ان کو رہائی دے گی، لیکن دغا باز اپنی ہی بد نیتی میں پھنس جائیں گے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے راست بازوں کی صداقت ان کو رہائی دے گی۔ اگر آپ راست باز ہیں اور مصیبت پہ پڑ گئے ہیں تو فکر نہ کریں، آپ کی صداقت، آپ کی راست بازی، آپ کا مسیح کے ساتھ ہونا اور مسیح کا آپ کے ساتھ ہونا، یہ علامت ہے آپ رہائی پائیں گے۔ اس دکھ سے آپ رہائی پائیں گے، اس مصیبت سے آپ رہائی پائیں گے، اس پرابلم سے، اس لیے کہ خدا رہائی دینے والا خدا، نجات دہندہ خدا، قدرت سے بھرا ہوا خدا، وہ آپ کو اس مصیبت سے چھڑائے گا، اس پرابلم سے آپ کو نکالے گا اور ان دکھوں میں آپ کو پڑا نہیں رہنے دے گا، بلکہ وہ دکھ آپ کی زندگی سے دور کر کے آپ کو اطمینان، سکھ اور چین بخشے گا۔ اس لیے کہ خدا رہائی دینے والا خدا آپ کا خدا ہے، اور اگر آپ راست باز ہیں، اگر آپ اس کے آئین، اس کے احکام پر زندگی گزارتے ہیں، اگر آپ شریک نہیں ہیں اور گناہ اور ناراضی اور نجاست آپ کی زندگی میں نہیں ہے، تو خدا آپ کو مصیبت سے چھڑائے گا، اس لیے کہ خداوند کو آپ کی فکر ہے، خدا آپ پر اپنی نظریں مرکوز کیے ہے، اور وہ آپ کو مصیبتوں میں نہیں رہنے دے گا، وہ آپ کو دکھوں میں نہیں رہنے دے گا۔ اسسو بائبل مقدس بیان کرتی ہے امثال 11واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے اور شریک اس میں پڑ جاتا ہے۔ آپ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ صادق رہائی پاتا ہے۔ اگر اب تک آپ رہائی نہیں پائے تو آپ اپنی زندگی پر غور کریں، آپ صادق ہیں یا شریر ہیں، آپ میں صداقت ہے یا شرارت ہے، آپ مسیح کے ساتھ ہیں یا مسیح سے جدا ہیں۔ عزیزو، اگر آپ مسیح کے ساتھ پیوست ہیں، آپ مسیح کے ہیں اور اس کے آئین اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، تو وہ آپ کو مصیبتوں سے چھڑاتا ہے۔ میرے یہاں آنے سے پہلے ایک خاتون نے مجھے موبائل پر بات کی مجھ سے، اور اس نے کہا کہ لاسٹ ایئر میں 23 کو چرچ میں آئی اور میں نے دعا کی اور میں نے خداوند یسوع کو پہن لیا، اور میں بے اولاد تھی، بے اولادی کی مصیبت میں مبتلا تھی، اور میں نے یسوع مسیح کو پہن لیا، میں نے صداقت کو اپنے لیے لے لیا اور شرارت کو چھوڑ دیا اور زندگی یسوع کے لیے وقف کر دی۔ تو اس سے کہا، اور خدا نے مجھے اولاد بخش دی ہے، اس نے مجھے صاحب اولاد کر دیا ہے، اور اس نے مجھے مصیبت سے چھڑا لیا ہے۔ عزیزو، جب تک آپ کی زندگی میں گناہ ہے، جب تک آپ کی زندگی میں شرارت ہے، جب تک آپ کی زندگی میں نجاست ہے، جب تک آپ کی سوچیں آلودہ ہیں، خداوند آپ کے لیے کام نہیں کرتا، اس لیے کہ شریر مصیبت میں پڑ جاتا ہے، بلکہ مصیبتیں اس کو دبوچ لیتی ہیں اور اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے، جب آپ مسیح کے ہیں، مسیح آپ کا ہے، آپ مسیح کے کلام پر عمل کرتے ہیں، آپ نے گناہ کو اپنی ذات سے الگ کر دیا ہے، نجاست کو اور برے کاموں کو اپنی زندگی سے الگ کر دیا ہے، تو آپ کی زندگی سے خدا خوش ہوتا، اور پھر وہ مصیبتیں جو آپ کی زندگی میں آتی ہیں وہ اپنے قدرت والے ہاتھ کو بڑھاتا اور ان مصیبتوں کو آپ کی زندگی سے دور کرتا ہے۔ جب آپ خروج کی کتاب پڑھیں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے، خدا نے اسرائیلیوں پر مصیبتیں نہ بھیجی، بلکہ اس نے اس کے بعد عکس مصریوں پر دکھ بھیجا، مصریوں پر مصیبتیں آئیں، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کس قدر عمدگی سے خدا نے اپنے لوگوں اور شریروں میں فرق کیا، کس قدر شریر دکھ میں ہے، شریر مصیبت پہ ہے، لیکن خدا کے لوگ
ان مصیبتوں سے، حالانکہ اسی خطے پر، اسی سرزمین میں اور اسی ملک میں، اسی شہر میں ہے، اور وہی انوائرمنٹ ہے، وہی ٹیمپرمنٹ ہے، اور وہی سب سراؤنڈنگز ہیں، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کے لوگ مصیبتوں سے بچے رہے، اور اس کے برعکس خدا نے شریروں کو مصیبتوں میں جانے دیا اور مصیبتوں میں وہ پڑے رہے، اور پھر خدا نے اپنے لوگوں پر ثابت کیا کہ صرف وہی چھڑانے والا ہے، اور شریروں پر بھی واضح کیا کہ صرف اور صرف خدا ہی ہے جو مصیبتوں سے چھڑاتا ہے۔ لیکن وہ پھر سرکش ہوتے گئے، وہ پھر نافرمان رہے۔ عزیزو، آج اپنی زندگی پر غور کریں، آپ صادق ہیں یا شریر ہیں؟ آپ نجات یافتہ ہیں یا غیر نجات یافتہ ہیں؟ آپ نے مسیح کو پہن لیا ہے یا ابھی تک گناہ کے سبب سے ننگے ہیں؟ آپ نے مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے یا ابھی تک آپ اس سے جدا ہیں؟ اور بائبل بیان کرتی ہے جب آپ کی زندگی میں گناہ ہے، جب آپ کی زندگی میں نافرمانی ہے، آپ کا اور خدا کا آپس میں ملاپ نہیں ہے، بلکہ گناہ کے سبب سے، ناراضگی کے سبب سے، حرام کاری کے سبب سے، بطالت اور دروغ گوئی کے سبب سے، بغض اور حسد کے سبب سے آپ کا خدا کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ لیکن خدا چاہتا ہے آپ اس کے ہو جائیں، خدا چاہتا ہے آپ صادق بن جائیں تاکہ مصیبتوں میں نہ رہیں، اور خدا آپ کو مصیبتوں سے رہائی بخشے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مصیبتوں میں اس وقت پڑتے ہیں جب صداقت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آدم اور حوا نے جب صداقت کو چھوڑا تو مصیبتوں نے انہیں آگ دبوچا، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے نوح کو جو صادق ہے اور جس کی اولاد اور خاندان میں صداقت ہے، خدا نے انہیں بچایا، اور تمام دنیا کو جو ناراض تھی ان کو اس طوفان سے تباہ اور برباد کر دیا۔ مصیبتیں صادقوں کے لیے نہیں، صداقت اور راستہ بازی کے باعث نوح اور اس کا خاندان بچ گئے۔ عزیزو، خدا آپ کے لیے بھی یہ منصوبہ رکھتا ہے کہ آپ اور آپ کا خاندان بچ جائے، مصیبتوں میں نہ رہے، تکالیف میں مبتلا نہ رہے، پریشانیوں اور بحران میں مبتلا نہ رہے، بلکہ وہ آپ کو نکال لیتا ہے، جیسے اس سے نوح کو اور اس کے خاندان کو مصیبتوں کو جو آنے والی ہیں ان سے پہلے اس سے ان کے لیے ایک منصوبہ رکھا تاکہ وہ اور اس کا خاندان بچ جائے۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں سدوم اور عمورہ پر خدا نے مصیبت کو بھیجا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ ناراض اور گناہ کی زندگی بسر کرتے، حتیٰ کہ وہ مرد جو گئے ان کے ساتھ بھی وہ بدی اور گناہ کا ارتکاب کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ عزیزو، آج خدا آپ کی زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ آپ مصیبتوں میں نہ پڑیں، اور شریر خود مصیبتوں میں پڑتا ہے، اس کی شرارت اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتی ہے، لیکن صداقت سے مصیبتوں سے رہائی پاتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیں، یسایہ نبی کا صحیفہ یسایہ 26واں باب یسایہ 26واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند، وہ مصیبت میں تیرے طالب ہوئے، جب تو نے ان کو تعریف کی تو انہوں نے گریبانساری کی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا شریروں کو صداقت کی طرف لے جانے کے لیے، ناراستوں کو راستی کی طرف لے جانے کے لیے، گناہگاروں کو پاکیزگی کی طرف لے جانے کے لیے، اور بدی سے مغلوب لوگوں کو بدی پر غلبہ پانے کے لیے خدا
انہیں ان شرارتوں کے سبب سے، ان بد ایمانیوں کے سبب سے اور ان کی گناہ آلودہ زندگی کے سبب سے خدا انہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ مصیبت ہم پر کیوں آئی، یہ دکھ ہم پر کیوں آیا، اور اس کا سبب کیا ہے۔ اور جب وہ غور کرتے ہیں کہ میرے گناہ کے سبب سے، میری بد ایمانیوں کے سبب سے، میری شرارت کے سبب سے، میری خدا کی نافرمانی کے سبب سے یہ مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں، اور پھر وہ سوچتے ہیں، قائد ہوتے ہیں، اپنے دل کو خدا کی طرف مائل کرتے ہیں اور خدا سے رجوع کرتے ہیں، اور خدا کی حضور آ کر، جیسا کہ یسایہ 26واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر وہ خداوند کے حضور آتے اور رجوع لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، اے خداوند وہ مصیبت پہ تیرے طالب ہوئے، جب تو نے ان کو تعریف کی تو انہوں نے گریہ ساری کی۔ اب جب مصیبت آتی ہے تو وہ خدا کے طالب ہوتے ہیں اور یوں شرارت سے کنارہ کش ہوتے ہیں، لیکن بعض کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ خدا کے طالب ہونے کی بجائے وہ جادوگروں کے پاس جاتے۔ ابھی آج صبح ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی بے اولاد، اور اس سے کہا کہ میرے سسرال والے کہتے ہیں کہ فلاں مندر میں جاؤ اور وہاں جھولا ہے، اس کو ہلاؤ گی اور تمہاری اولاد ہو جائے گی۔ اور اس سے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں زندہ خدا کو چھوڑوں اور کسی ایسے معبود کے پاس جاؤں جو کچھ کر نہیں سکتا اور جو کچھ سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ اور اس سے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں مصیبت میں رجوع صرف اور صرف اپنے مسیح سے کروں گی اور اسی کے قدموں میں آؤں گی، اپنے خدا کو پکاروں گی، اور میں نے غیر معبود کے پاس نہیں جانا، میں نے اس جھولے کو نہیں ہلانا، بلکہ میں اس کی صلیب کے نیچے آ کر اپنے آپ کو دوزانو کر کے اس کے تابع ہونا پسند کرتی ہوں۔ عزیزو، جب مصیبت آتی ہے تو بہت سے لوگ مصیبت میں خدا سے جدا ہوتے ہیں، اور بجائے خدا کے حضور آنے کے، بجائے رجوع لانے کے، بجائے خداوند کے آگے گریہ ساری کرنے کے، بجائے خدا کے طالب ہونے کے، وہ غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں۔ میں سانگڑ میں گیا، وہاں ایک گھر میں مجھے لے کر گئے، انہوں نے کہا بہت مصیبت ہماری خاندانی زندگی میں، شوہر ٹھیک نہیں، بچے بڑی بہت تنگ حال اور مصیبت میں مبتلا ہے۔ اور انہوں نے کہا اتنی مصیبت کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، شوہر نشہ کرتا ہے اور اتنے دکھ میں ہے۔ اور جو مجھے لے کر گیا اسے کہا ان کے لیے دعا کرے، بہت مصیبت میں ہے۔ اور اس خاتون نے کہا یہ میرا بچہ ہے، اس پر بھی دعا کرے۔ ہم اس نے کیا کیا، اب اس سے تعویذ پہنا ہے، لیکن تعویذ کا رخ سامنے کی طرف نہیں، پیچھے اور سامنے گلے میں صرف کالید ہو رہی ہے۔ اور اس سے بیشتر کہ میں اس پر دعا کرتا، حالانکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، میں نے یوں انگلی سے اس ڈوری کو کھینچا اور اس کے ساتھ ایک بڑا تعویذ بھی اس کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ مصیبت میں لوگ جادوگروں سے رجوع کرتے ہیں، مصیبت آتی ہے اور مصیبت خدا اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ خدا کے حضور آئے اور رجوع کرے، لیکن وہ خدا کے حضور آ کر رجوع نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس وہ غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور زبور 16 اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے، مصیبت بڑھ جائے، تکلیف بڑھ جائے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھیں جب شریر پر مصیبت آتی ہے تو بھی خدا اس مصیبت میں چاہتا ہے کہ وہ اس کا طالب ہو، اور جب وہ طالب ہوتا ہے، یسایہ 26واں باب اس کی 16ویں آیت، اے خداوند وہ مصیبت میں تیرے طالب ہوئے، جب تو نے ان کو تعریف کی تو انہوں نے گریہ ساری کی۔ اب وہ رو پڑے
گریہ ساری کی کہ اے خدا ہم گناہ کے سبب سے آج تیرے حضور آ کر آج گریہ ساری کرتے ہیں کہ ہماری بدعمالیوں سے، ہمارے گناہوں سے، ہماری نالائکیوں سے، ہماری کوتاہیوں سے اور ہمارے ان نافرمان اعمال کے سبب سے یہ مصیبتیں ہم پر آئی ہیں، اور اے خداوند ہمیں معاف کر، اے خدا تو ہمیں اپنے لہو سے دو۔ جب وہ ایسا کہتے ہیں خداوند انہیں معاف کرتا، خدا ان کے بدنوں کو دکھ سے رہائی دیتا، اور ان بیماریوں کو جو ان کے بدنوں پر مصیبت کا باعث ہے اپنی جلالی ہاتھ کو بڑھا کر انہیں چھوتا اور اپنی قدرت سے انہیں بیماریوں سے شفا دیتا، مالی بدحالی سے نجات دیتا، اور پریشانیوں کو اپنی قدرت کاملہ سے ان زندگیوں اور ان کے خاندانوں سے دور کرتا ہے۔ عزیزو کتنا عظیم ہے ہمارا خدا۔ مصیبت کا سبب آپ کی تباہی نہیں، مصیبت کا سبب آپ کی بربادی نہیں، مصیبت کا سبب آپ کو فنا کرنا مقصد نہیں، بلکہ خدا اپنے لوگوں پر جو اس کے ہوتے ہوئے اسے چھوڑ کر شرارت اور ناراضی، گناہ، زناکاری، بدی، شراب اور نشہ بازی میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان پر خدا مصیبت بھیجتا ہے تاکہ ان کی سوچیں بدل جائیں، ان کی روشیں بدل جائیں، ان کے انداز فکر اور انداز حیات تبدیل ہو جائیں، اور وہ خداوند زندہ خدا کے حضور آ کر گریہ ساری کریں، خدا کے حضور آ کر تائب ہو جائیں، اور ہمارا خدا ایسے لوگوں کو جو تائب ہوتے ہیں اپنے گناہ کو چھپاتے نہیں، بلکہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے، اپنے گناہ کا اعتراف کرتے، اپنی ان بری روشوں کو ترک کرتے ہیں، تو خدا انہیں معاف کرتا اور مصیبتوں کو اپنی قدرت سے دور کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیں، یرمیہ 4 باب اور اس کی 18ویں آیت۔ خدا کی کلام مقدس میں یرمیہ 4 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، تیری چال اور تیرے کاموں سے یہ مصیبت تجھ پر آئی ہے، یہ تیری شرارت ہے، یہ بہت تلخ ہے، کیونکہ یہ تیرے دل تک پہنچ گئی ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے تیری چال، یعنی چال چلن درست نہیں اور کام درست نہیں، اس سبب سے مصیبت آتی ہے، اور لکھا ہے یہ تیری شرارت ہے، یہ بہت تلخ ہے۔ تلخ انتہائی کڑواہٹ کو کہتے ہیں، انگریزی میں بیٹرنس، انتہائی کڑوے سے بھی کڑوا، اور خدا کہتا ہے تیری زندگی میں کڑواہٹ اور تیری زندگی میں دکھ اور تیری زندگی میں مصیبت، یہ تیرے برے چال چلن سے اور تیرے برے کاموں کے سبب سے یہ مصیبت تجھ پر آئی ہے۔ اب دیکھیں خدا اس مصیبت کا سبب اور اس مصیبت کو بیان کرتا ہے کہ یہ مصیبت کیوں میں نے بھیجی، اور خدا کہتا ہے یہ تیرے ان برے کاموں کے سبب سے، تیرے برے چال چلن کے سبب سے۔ عزیزو اگر آپ کا چال چلن درست نہیں ہے، آپ کا انداز فکر درست نہیں ہے، آپ کا انداز حیات درست نہیں ہے، آپ کے وے آف لائف درست نہیں ہے، تو خدا مصیبت بھیجتا ہے تاکہ اس مصیبت پہ آپ غور و فکر کریں، غور و خوض کریں، اینالائز کریں، اور اینالائز کر کے آپ محسوس کریں کہ یہ کیوں ایسا آیا۔ آپ پکاریں گے، آپ خدا کے حضور چلائیں گے، آپ گریہ ساری کریں گے کہ خدا یہ مصیبت مجھ پر آئی ہے، اور خدا پھر اس کا سبب بیان کرے گا۔ اگر آپ کو بیماری لگتی ہے، آپ کسی پیتھولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ ٹیسٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بیماری ہے، اور اس کا سبب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا سبب ہے، اور وہ بتاتا ہے یہ سبب یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے یہ بیماری آئی ہے کہ یہ انفیکشن ہے، اس بیکٹیریا نے
آپ پر حملہ کیا اور اس وائرس کے سبب سے یہ بیماری آئی ہے اور اس کوتاہی کے سبب سے آپ کے بدن پر یہ دکھ آیا ہے. ایک ایسا شخص جو قریب الموت تھا اور لنگس کا انہوں نے ایکس رے کیا اور اس کے عزیزوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا اس سے؟ اس نے کہا بھائی اس کے لنگس میں انتہائی انفیکشن ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یہ کثرت شراب نوشی کے باعث ہوا. پہلے ڈیزیز، پھر اس ڈیزیز کا سبب، اور یہاں خدا مصیبت، پھر اس مصیبت کا سبب. پھر سبب کیا ہے؟ اور سبب یہ ہے کہ تیری چال درست نہیں، اور سبب یہ ہے کہ تیرے اعمال درست نہیں، اور سبب یہ ہے کہ تیرے انداز زندگی درست نہیں. اس لیے یہ جو کچھ ہوا یہ تیری شرارت کے سبب سے، تیرے گناہ کے سبب سے، تیری بد اعمالیوں کے سبب سے، تیری کوتاہیوں کے سبب سے یہ مصیبت تجھ پر آئی ہے، تیرے خاندان پر آئی ہے. اور خدا یہ چاہتا ہے آپ تبدیل ہو جائیں، اور اگر آپ تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر خدا بڑی قدرت کے ساتھ آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. اور اگر تبدیل نہیں ہوتے تو مصیبت در مصیبت، یعنی مصیبت پر مصیبت، مصیبت پر مصیبت. اور یہاں دیکھیں ذرا یعنی 4 باب اور اس کی 18ویں آیت، تیری چال اور تیرے کاموں سے یہ مصیبت تجھ پر آئی ہے، یہ تیری شرارت ہے، یہ بہت تلخ ہے کیونکہ یہ تیرے دل تک پہنچ گئی. اور جب دل تک پہنچ گئی تو پھر 19ویں آیت میں لکھا ہائے میرا دل میرے پردہ 19ویں آیت، ہائے میرا دل میرے پردہ دل میں درد ہے، میرا دل بے تاب ہے، میں چپ نہیں رہ سکتا کیونکہ اے میری جان تو نے نرسنگ کی آواز اور لڑائی کی للکار سن لی ہے. پھر ابھی مصیبت آئے گی بھی نہیں کہ آپ کا دل دہل جائے گا. اور ہائے میرا دل، پھر دل کا مرض، پھر جسم میں ڈسٹربنس، آپ کے بدن کے سسٹمز میں پھر انتشاری کیفیت پیدا ہوگی. کہیں گے ہائے میرا دل، اور پردہ دل میں درد ہے. اور عزیزو یہ اس لیے کہ چال چلن درست نہیں اور بد ایمانی کے سبب سے مصیبتیں آتی ہیں. آپ دیکھیں اگر مصیبت آئی اور خدا کو کے رسول رجوع کیا تو مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور مسیح کو پہن لیا تو مصیبتیں ٹل جائیں گی. اسے شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا تو مصیبتیں ٹل جائیں گی. اور مصیبتوں کے باعث جو گناہ ہے اور جو شرارت ہے اسے اپنی زندگی اور اپنے خاندان سے نکال دیتے ہیں. پھر بیماریاں نہیں آتی. ورنہ کیا ہے وہ مصیبت دل کی بیماری، دل کی بیماری گردوں کی بیماری، گردے کی بیماری نظام انسان کو ڈسٹربنس اور خون کی کمی، اور پھر یوں پیچیدگیاں اور کمپلیکیشنز آپ کی زندگی میں بڑھتے ہی چلے جائیں گے. اور آپ سوچیں گے ان مصیبتوں سے مجھے رہائی کیوں نہیں؟ ان مصیبتوں سے رہائی ایک ہی اس کا سبب ہے، ایک ہی وجہ ہے جس سے آپ اپنی زندگی اور اپنے خاندان سے مصیبتوں کے ایک طویل سلسلے کو ختم کر سکتے ہیں. اور وہ ہے اپنی شرارت کو اپنی ذات سے الگ کر دیں، اپنی گناہ کو چھوڑ دیں، اپنی بری روشوں کو چھوڑ دیں، اپنے نشے بازی کو چھوڑ دیں، آرام کاری کو چھوڑ دیں، ناراضی اور اپنی زندگی سے خدا کی نافرمانی کو چھوڑ دیں اور اس کے قدموں میں آئیں. اور خدا آپ کے دل کو درست کرتا، آپ کے بدن کو تندرستی بخشتا، آپ کی مصیبتوں کو اپنے جلال سے آپ اور آپ کے خاندان سے دور کرتا ہے. اور ہمارا مضمون ہے صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے. آپ صادق بن جائیں. اگر ناراض ہیں تو چینج ہو کر آپ صادق بن جائیں. خدا صادق کو رہائی بخشتا ہے، خدا صادق پر مہربانی کرتا ہے اور دکھوں کو اس کی زندگی سے دور کرتا ہے. اور اس دکھ میں خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ اسے دکھوں سے چھڑائے. اور بائبل بیان کرتی ہے subject mistake of the two
یہ صادق ہے اور خدا نے انہیں رہائی بخشی ہے. نوح صادق ہے, خدا نے مصیبت سے رہائی بخشی ہے. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ ابراہیم صادق ہے, خدا نے اسے مصیبت سے رہائی بخشی ہے. اور اگر آپ بھی صادق ہے, اور بائبل بیان کرتی ہے کہ صادق کے لیے مصیبتیں تو ہیں, لیکن ان مصیبتوں کو دور کرنے والا زندہ خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے جو مصیبتوں سے اسے رہائی بخشتا ہے. خدا کے کلام مقدس میں ساتھ دیکھیے یرمیہ 26واں باب اور اس کی 30 آیت. یرمیہ 26واں باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے, شاید وہ شنوا ہو اور ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے, اور میں بھی اس عذاب کو جو ان کی بد اعمالیوں کے باعث ان پر لانا چاہتا ہوں باز رکھوں. اب غور کریں, خدا منتظر ہے, خدا اتنے تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے اور آدمی کے ریئیکشن میں کام کرتا ہے. آدمی کیسا ہے؟ شریر ہے تو مصیبتیں ہیں, گنہگار ہے تو مصیبتیں ہیں, زناکار اور بد افعالی کشکار ہے تو اس کے لیے مصیبتیں ہیں. اور خدا منتظر ہوتا ہے کب وہ شرارت کو چھوڑے اور خدا کب مصیبتوں کو دور کرے. کب خدا منتظر ہوتا ہے کب یہ بد اعمالی کو چھوڑے اور کب میں اسے برکت بخشوں. اور یہاں بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یرمیہ 26واں باب اور اس کی جب ہم 30 آیت پڑھتے ہیں تو خدا کی کلام مقدس میں لکھا ہے, شاید وہ شنوا ہو. شنوا کے معنی سننے کے ہے. شاید وہ شنوا ہو اور ہر ایک, صرف ایک نہیں, ہر ایک, اس کے معنی ایوری ون, اس کے معنی سب. شاید وہ شنوا ہو, اس کلام کو سنے اور ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے, اپنے برے انداز سے زندگی سے, وے آف لائف سے باز آئے. باز آئے کے معنی اسے چھوڑ دے, اس برے کاموں کو اور اس بری زندگی کو اور اس شرارت کو, اس حرام کاری کو, اس نشہ بازی کو اور اس دروغ گوئی کو اور بری سوچوں کو وہ چھوڑ دے. اور کب چھوڑے؟ وہ کلام سنے اور کلام سن کر, یعنی شنوا ہو, گویا کلام کو سنے اور اپنے ان برے کاموں کو چھوڑے. اور جب وہ چھوڑے گا تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ چھوڑے گا تو کلام میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. دیکھیے یرمیہ 26واں باب اور اس کی 30 آیت, شاید وہ شنوا ہو اور ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے, اور میں بھی اس عذاب کو جو ان کی بد اعمالی کے باعث ان پر لانا چاہتا ہوں باز رکھوں. جو مصیبت آپ پر آئی ہے, اس کے بعد ابھی ایک اور بڑی مصیبت ہے. کب؟ جب آپ شرارت میں گامزن رہیں گے, جب گناہ کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن خدا کہتا ہے اس سے پیشتر کہ میں وہ مصیبت لاؤں, ابھی سے یہ مجھے شخصی نجات دہندہ قبول کر لے اور ابھی سے اپنے آپ کو میرے تابع کر دیں اور ابھی سے اپنے آپ کو میرے حوالے کریں اور میرے آئین پر اور میرے کلام کو جو انہوں نے سنا ہے اس پر عمل کریں. آج بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے گھر آتے ہیں لیکن کلام نہیں سنتے, اور کلام سنتے بھی ہیں لیکن ہر ایک اپنی بری روش سے باز نہیں آتا. کلام سن کر بھی جب خادم کہتا ہے کہ جو لوگ آج توبہ کرنا چاہتے ہیں, اس کلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. وہ بیٹھے رہتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ, اس لیے کہ وہ شنوا ہوئے لیکن عمل نہیں کرتے, کلام کو سنا لیکن اپنی ساتھ میں تبدیلی نہیں لاتے. حالانکہ خدا کا کلام نازل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ پاس آئیں. کلام اس لیے نازل ہوتا ہے کہ شرارت کو چھوڑے, کلام اس لیے نازل ہوتا ہے کہ ناراضگی سے کنارہ کشو, کلام اس لیے نازل ہوتا ہے کہ وہ
اپنے زندہ خدا کے تابع ہو جائیں، لیکن وہ شنوائی نہیں ہوتے، اور لکھا ہے وہ سنتے ہوئے بھی نہ سنیں گے، دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں گے، سنتے ہوئے کلام کو سن رہے لیکن نہیں سنیں گے، معجزات ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے، دیکھیں گے پھر بھی دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں گے، اور ایسوں کی مصیبت بڑھتی ہے، ایسوں کا دکھ بڑھتا ہے، اور وہ مصیبت بالآخر ان کی جان لے لیتی ہے، اور موت اور اس کے بعد ابدی موت کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا یسوع جو ہمارا منجی ہے، ہمارا یسوع جو ہماری خاطر اس کائنات میں بشر کی حیثیت سے آیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ کتنا عظیم منصوبہ ہے اس کا، لیکن اس کے لیے آپ اس کے قدموں میں آئیں، اس کے کلام کو شنوا ہو کر، اس کے کلام کو سن کر شرارت اور بری باتوں، بری عادات اور گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کرے تو وہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ میرے ساتھ دیکھیے نوح پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں اس تباہی کے بعد نوح کرتے ہوئے پھر وہ سوچتے ہیں کہ کیا سبب ہے، کیوں میری زندگی میں ایسا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے نوح پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اس کی نجاست اس کے دامن میں ہے، اس نے اپنے انجام کا خیال نہ کیا، اس لیے وہ نہایت پست ہوا اور اسے تسلی دینے والا کوئی نہ رہا۔ اے خداوند میری مصیبت پر نظر کر، کیونکہ دشمن نے گمنڈ کیا ہے۔ اب غور کریں، اس کی نجاست کے معنی ناراضگی اور گناہ ہے۔ اس کی نجاست اس کے دامن میں ہے۔ جب تک آپ کے دامن میں نجاست ہے، آپ کی زندگی سے مصیبت جا نہیں سکتی۔ آپ نے اسے دامن میں رکھا ہے اور مصیبت جا نہیں سکتی۔ پہلے پنجاب میں اکثر وہ بچے دانے بنوانے کے لیے جاتے کہ بھوننے ہیں دانے، تو وہ اپنے دامن میں ہی لے جاتے، اور بہت سی چیزیں شاپر نہیں ہوتا، وہ جو ہے اپنے دامن میں وہ لے آتے، اور اسی طرح گناہ آپ کے دامن میں ہے۔ آپ کی پوشاک گناہ آلودہ، خارجی طور پر گناہ آلودہ، ذہنی طور پر گناہ آلودہ، قلبی طور پر گناہ آلودہ، کرداری اعتبار سے گناہ آلودہ، چال چلن کے اعتبار سے ناراض اور خدا کی مرضی کے خلاف زندگی بسر کرنے والے، ایسی سچویشن ہے۔ مصیبتیں تو آئیں گی، اس لیے کہ نجاست آپ کے دامن میں ہے۔ دکھ تو آئیں گے، اس لیے کہ آپ کے دامن میں اس گناہ کو بھی رکھا ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا، تعویذ بھی ہے اور دعا بھی کرا رہے، اسی طرح دامن میں گناہ بھی ہے، خدا کے گھر بھی آ رہے، دامن میں گناہ ہے اور کلام بھی سن رہے ہیں، دامن میں گناہ ہے اور آپ اس گناہ کے سبب سے جو آپ کی ذات سے الگ نہیں، آپ کے لباس سے الگ نہیں، آپ کی خارجی زندگی کرداری زندگی سے الگ نہیں، وہ گناہ مصیبت کا باعث بنتا ہے، اور مصیبتوں کا ایک طویل سلسلہ آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ لیکن خدا چاہتا ہے آپ اس نجاست کو اپنے دامن سے دور کریں اور انجام کا خیال کریں کہ اس گناہ کے سبب سے کیا دکھ میری زندگی میں آ سکتا ہے۔ ایسے تو جب آپ کی دامن میں نجاست ہے تو خدا آپ کی زندگی میں دکھوں اور مصیبتوں کو بھیجتا ہے، اور پھر کوئی نہیں جو آپ کو تسلی دے، کوئی نہیں جو آپ کو تشفی بخشے، لیکن خدا مصیبتوں کو بھیجتا ہے تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں نوح تیسرا باب اور اس کی 35ویں آیت۔ نوح تیسرا باب اور اس کی
35 آیت میں لکھا ہے کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا. خدا جب مصیبت بھیجتا ہے نا تو خوشی کے ساتھ نہیں بھیجتا، اس لیے کہ ہمارا اس کے ساتھ باپ اور بیٹے کا ریلیشن. باپ اپنے بیٹے کو دکھ کے ساتھ نہیں مارے گا، یعنی خوشی کے ساتھ نہیں مارے گا، بلکہ بڑا دکھ اسے پہنچے گا تو پھر اس کی سرزنش کرے گا. استاد بچے کو، یعنی استاد بڑا خوش ہے بچے سے، بچہ بڑا ایکسیلنٹ نمبر لے رہا ہے اور استاد اس کو ایسی اس کی پٹائی کر رہا ہے، ایسا ہوگا؟ نہیں. جب وہ نالائکی کرے گا، کام جو اسے دیا نہیں کرے گا تو وہ اسے سزا دے گا، اس کی تعریف کرے گا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے نوح 3 باب 33 آیت کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا. خدا خوشی سے نہیں بھیجتا کہ آج آپ بڑے فرما بردار ہیں اور خدا آپ کی اس بڑی فرما برداری سے بڑا خوش ہے اور کہتا ہے اس کو مصیبتوں کے پہاڑ گرا دو. خوشی کے ساتھ نہیں بھیجتا. خدا رنجیدہ ہوتا ہے. اور پیدائش کی کتاب 6 باب پڑھیں تو خدا رنجیدہ ہوا اس لیے کہ لوگوں نے اپنے طریقہ زندگی بگاڑ لیے اور پھر مصیبت خدا نے بھیجی. آج بھی جب آپ کی زندگی میں گناہ ہے خدا رنجیدہ ہوتا اور وہ خادموں کے وسیلہ سے بار بار آپ سے کلام کرتا ہے، بار بار آپ کو انتباہ کرتا ہے. اور جب چینج نہیں آتی تو پھر وہ مصیبت بھیجتا ہے. اور اس مصیبت پہ اگر آپ رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا مجھ سے مصیبت سے چھڑا، خدا آپ کو مصیبتوں سے چھڑاتا اور مصیبتوں میں آپ کو تسلی بخشتا اور اپنی قدرت سے آپ کی زندگی میں خوشیاں، اطمینان اور برکت نازل کرتا ہے. میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیں. 2 کرنتھیوں 1 باب 2 کرنتھیوں 1 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں. اب جب آپ صادق ہو جاتے ہیں، صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے. جب آپ صادق ہو جاتے ہیں خدا آپ کو مصیبت سے چھڑاتا ہے. جب آپ صادق ہو جاتے ہیں خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو تسلی بخشتا ہے. وہ کہتا ہے میرے بیٹے تسلی پا، اس مصیبت کو میں دور کر دوں گا. میری بیٹی آپ تسلی پا، میں اس مصیبت کو دور کر دوں گا. اس کی تو نے شرارت کو چھوڑ دیا ہے، تو نے گناہ کو چھوڑ دیا ہے، تو نے ناراضی کو چھوڑ دیا ہے، تو نے حرام کاری کو چھوڑ دیا ہے، تو نے نشے کو چھوڑ دیا ہے اور اب میرے قدموں میں آئی ہے اور آیا ہے. اس لیے اب میں تجھے چھڑاؤں گا، اب میں تجھے آپ کی قدرت سے اب بحال کروں گا. اور وہ آپ کو تسلی دیتا ہے اور اس کی تسلی ہمارے لیے کافی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار ہمارے یسوع کے پاس ہے اور جو وہ تسلی دیتا ہے ہمیں بڑی تسلی ہوتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اگر کوئی شخص بڑا غریب ہے اور کسی انتہائی غریب کے پاس جاتا ہے، وہ اسے تسلی دیتا ہے بھائی فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں. تو وہ غور کرے گا یہ تو مجھے بھی بھوکا ہے، یہ میری کیا کرے گا مدد. اس کی تسلی خالی یا بیکار ہے. لیکن اگر کسی لینڈ لارڈ کے پاس اور بڑے ویل آف بندے کے پاس جائے اور اسے بتائے اور ان کا آپ بس فکر نہیں کرو، میں ہوں نا، میں پھر ساتھ ہوں، فکر نہ کر، اور اسے تسلی ہوتی ہے کہ کوئی بھی غم آئے گا، دکھ آئے گا نا، اس کے پاس تو بہت ہے اور اگر یہ میری مدد کر سکتا ہے. لیکن عزیزو اس سے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں ہمارا یسوع جو کائنات میں قدرت والا اور آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے، وہ اگر ہمیں تسلی دیتا ہے تو پھر ہمارا دل
خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے، اور ہمیں زندگی میں اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ اگر آپ بیمار ہیں وہ تسلی دیتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا فکر نہ کریں. ڈاکٹر نے کہا ابھی مجھے بہت سی کالز آتی ہیں، ابھی آنے سے پہلے یہ کال انہوں نے کہا 2 ہاسپٹل کا، بڑے ہاسپٹلس کا نام لیا کہ میری والدہ کو وہاں سے انہوں نے لا علاج قرار دے دیا ہے. لیکن کسی نے بتایا کہ بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف سے آپ دعا کرائیں، خدا نے ان کو اسکن کینسر سے شفا دیا ہے، وہ لا علاج مرض تھا، تو آپ ان سے دعا کریں. اب کیا ہے ان کو یہ کہ وہ تسلی نہیں دے سکے 2 ہاسپٹل بڑے، لیکن ان سے بھی بڑا شافی یسوع ہے جو تسلی دیتا ہے، اور اس کی تسلی سے شفا ملتی ہے. اسو جب آپ مصیبت میں ہیں اور شرارت اور گناہ کو چھوڑتے ہیں، خدا آپ کو تسلی دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور کتنے تسلی سے بھرے ہوئے الفاظ ہیں کہ میں دنیا آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. اور جب اس کی ضروری ہے نا پھر کوئی جاتی ہے. اگر بیمار ہے تو وہ شافی ہے، وہ شفا دے. بدحال ہے تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ آپ کو مہیا کرے گا. اگر خوف آپ کی زندگی میں ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور آپ کی زندگی سے خوف جاتا رہے. سب کچھ وہ آپ کے لیے کر سکتا ہے. اور اس لیے پالوس کہتا ہے کہ جب دکھ اور مصیبت کو چھوڑتے ہیں خدا تسلی دیتا ہے. اور جب خدا ہمیں تسلی دیتا ہے نا، ہم ان کو بھی جو مصیبت میں ہیں ان کو بھی تسلی دیتے ہیں کہ آپ یسوع کے قدموں میں آئیں. اب کوئی بھی دیکھیں، خدا نے میں نے یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا، اور گناہ نجاست سے رہائی پا کر اس کے قدموں میں آیا. اس سے میرے کینسر کو دور کیا. اب جو کینسر کا مریض آتا ہے نا، میں اس کو بھی تسلی دیتا ہوں اگر خدا نے مجھے کینسر سے شفا دیا نا آپ کو بھی دے گا. اور یہ ان کے لیے بڑی تسلی کی بات ہے. اور یہ کب ہے؟ جب آپ گناہ کو چھوڑیں گے، ناراضگی کو چھوڑیں گے، خدا آپ کی مصیبت کو دور کرے گا. اور پھر بہت سے مصیبت زداؤں کو آپ تسلی دیں گے، انہیں خدا کے گھر میں لائیں گے، خدا کے قدموں میں لائیں گے، خدا کے خاتوں کو موبائل دیں گے کہ ان سے دعا کرائیں، چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں لائیں گے. اس لیے آپ نے تسلی پائی اور آپ ان غم زدوں اور مصیبت زدوں کو تسلی دیں. عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہیں اور وہ صادق ہو جائیں تاکہ وہ آپ کو تسلی بخشے. مثال دیکھیے 2 کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 8ویں آیت کو میں پڑھوں گا. جب آپ خداوند میں ہو جاتے ہیں پھر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ آپ کی موت کا سبب نہیں بنتی، بلکہ اور زیادہ قدرت کے ساتھ آپ کی زندگی میں کام ہوتا ہے. 2 کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 8ویں آیت. ہم ہر طرف سے مصیبت اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے. جب آپ اس مسیح کو قبول کرتے ہیں پھر مصیبتیں آپ کو ہلاک نہیں کرتی، گرتے ہیں تو چوٹ نہیں لگتی، بلکہ خدا آپ کو اکیلے پن کا احساس ہی نہیں ہونے دیتا، اور وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ مصیبتوں سے آپ کو چھڑائے. اور کب چھڑاتا ہے؟ جب دامن سے گناہ کو چھوڑیں گے، شرارت اور بدی کو اپنی زندگی سے چھوڑیں گے اور ہر ایک توبہ کرے گا. اور آج خدا چاہتا ہے کہ آپ تائب ہو. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اور ہمارا مصنون ہے صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے. آج کتنے ہیں جو اپنی نجاست، شرارت اور گناہ کو چھوڑ کر صادق کی حیثیت سے خداوند کے قدموں میں آتے ہیں کہ اے خدا تو مجھے اپنے لہو سے دھو دے،
اور اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے آپ بس اپنے گناہ کا اقرار کریں. خداوند یسوع اپنے لہو سے آپ کے گناہوں کو دھو کر گناہ کی دستاویز کو اپنے لہو سے مٹا کر آپ کو شفا صحت اور تندرستی بخشے گا. اپنے سروں کو جھکائیں. آج کتنے ہیں جو چاہتے ہیں خدا مجھے مصیبت سے رہائی دے اور اس کے لیے صادق ہونا ہے, گناہ کو چھوڑنا ہے, اور جو چاہتے ہیں اپنے دامن سے نجاست کو چھوڑیں, اپنی زندگی سے گناہ کو ترک کریں, اپنی روشوں کو بدلیں, وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. خدا آپ کے خاندان سے اور آپ کی زندگی سے مصیبتوں کو دور کرنا چاہتا ہے. خدا کا یہ الہی منصوبہ ہے کہ وہ آپ کی بدحالی کو دور کرے, آپ کی غربت کو دور کرے, آپ کی بے اولادی کو دور کرے, آپ کی بے روزگاری کو دور کرے, اور اچھے رشتے جو نہیں ہوتے اس مصیبت سے آپ کو چھڑائے اور آپ کی زندگی میں ذہنی اطمینان لائے, اور اس کے لیے اس کے قدموں میں آ جائے. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے. خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے. آپ جانتے ہیں یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے گھنٹوں صلیب پر اپنے ہاتھ پھیلائے, اور اس کے ہاتھوں میں تو تیل بھی ٹھونک دیے گئے, اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا. اس دکھ میں بھی اس نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر معافی کا اعلان کیا. جب میں کہوں ایمان رکھتا ہوں تو بھائی کے ایمان رکھتا ہوں اور بہنیں کے ایمان رکھتی ہوں. خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے میرے پیچھے گئے. خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو, تو نے مجھ سے کلام کیا. میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں, اور میں نے جان لیا کہ مصیبتوں کا سبب کیا ہے, دکھوں کا سبب کیا ہے. اے خداوند میں تیرے حضور آیا ہوں, تیری صلیب کے نیچے آ کر اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتا ہوں. اے خداوند میں ناراستی کی زندگی بسر کرتا رہا, مجھے پاک کر, اپنے لہو سے دھو دے, اور میری زندگی میں اپنی قدرت سے ناراستی کے بندھنوں کو توڑ, اور مجھے اپنے لہو سے دھو کر پاکیزگی بخش, تاکہ میں صداقت کے ساتھ, راست بازی کے ساتھ, کامل پاکیزگی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاروں. اور میرا ایمان ہے صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے. میرا ایمان ہے تو مجھے مصیبت سے چھڑا کر میرے بدن کو اور میرے گھرانے کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. اے خداوند میں تیرے حضور آ کر عہد کرتا ہوں کہ جان دینے تک تیرا وفادار رہوں گا, اور تیرے حکموں پر زندگی گزاروں گا. تیرا شکر ہو کہ تو مصیبتوں اور دکھوں سے رہائی بخشتا ہے. آسمان اور زمین کے خالق و مالک اقدس زندہ خدا, میں تیرا شکر, تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ خدا تو نے اپنے کلام سے سکھایا کہ صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے. آج تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو اپنے گناہوں سے کنارہ کش ہوئے, اپنی بد اعمالیوں سے باز آئے, اپنے دامنوں سے نجاست کو انہوں نے دور کیا ہے, ہر ایک آپ کی بری روش سے باز آیا ہے, تو اے خداوند یہ مصیبت اور آنے والی تمام مصیبتوں سے تو نے اپنے لوگوں کو رہائی بخش دی ہے. تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں. اب انہیں اپنے خون میں چھپا لے, تاکہ تیرے لہو میں دھل کر کامل پاکیزگی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرے. اے باپ میری دعا کو سن اور قبول کر. یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے
اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین. تشریف رکھیے.